بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رات کو جنابت کی حالت میں سو جانا۔ آج کے سبق میں خصوصیت کے ساتھ ہم اس پر حدیث شریف پڑھیں گے کہ رات کو غسل فرض ہوا اور اس کے بعد آیا وہ فی الفور اس پر غسل کرنا لازم ہو گیا ہے، یا وہ ایسے بھی آرام کر سکتا ہے، یا حالت جنابت میں کسی سے ملاقات کی جا سکتی ہے یا نہیں کر سکتا، یا پھر اسی طرح جو حالت جنابت ہے اس میں کیا کام کرنا جائز ہیں جنبی کے لیے اور کون سے کام ناجائز ہیں، پھر غسل کا جو شرعی طریقہ ہے یا اس کے فرائض ہیں وہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری آج کی گفتگو کا حصہ ہوں گی۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کا آغاز عبارت ترجمے سے کرتے ہیں۔ باب الرجل تصیبہ الجنابۃ من اللیل، یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کو رات سے ہی جنابت پہنچ جاتی ہے، یعنی جس پر رات سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ قال محمد اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل قال توضأ واغسل ذکرک ونم۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں عبداللہ بن دینار نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے، یعنی غسل فرض ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ وضو کر لیا کرو، یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں کیا کروں، تو فرمایا وضو کر لیا کرو اور اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھو کر سو جایا کرو۔ قال محمد وَإِن لَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ حَتَّى يَنَامَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيْضًا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لکھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص وضو بھی نہ کرے اور اپنی شرمگاہ کو بھی نہ دھوئے بلکہ ویسے ہی سو جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفۃ عن ابی اسحاق السبیعی عن الاسود بن یزید عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہلہ ثم ینام ولا یمس ماء فإن استيقظ من آخر اللیل عاد واغتسل۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو اسحاق سبیعی سے اور انہوں نے اسود بن یزید سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنی کسی زوجہ سے ہم بستری کرتے اور پھر پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے۔ اگر رات کے آخری حصے میں پھر اٹھ کر ہم بستری کرتے تو اس کے بعد غسل فرما لیا کرتے تھے۔ قال محمد هذا الحدیث اوفق بالناس وهو قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دو احادیث لکھ لی تو اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا نظریہ دوسری حدیث کے حوالے سے وہ تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد علیہ رحمہ قال محمد کہ امام محمد کہتے ہیں کہ اس آخری حدیث کا عمل وہ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہے۔ اب یہاں پر
جو ہے وہ احادیث کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس پہ تشریح اور اس کی توضیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب احناف کا مذکورہ مسئلے میں مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر غسل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ صبح اٹھ کر غسل کرے تو درست ہے۔ ہاں، اگر کسی نے سونے سے قبل وضو کر لیا یا دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اور پہلی مرتبہ جماع کرنے کے بعد درمیان میں وضو کر لیتا ہے تو یہ بہتر ضرور ہے، یعنی یہ مستحب ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا، یہ احناف کے علماء نہیں ہیں، دیگر علماء میں سے بعض نے یہاں تک کہا کہ ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوسری مرتبہ جماع کرنے سے پہلے، یعنی ان دو جماعوں کے درمیان میں وضو کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ جو اس قول کے قائلین ہیں ان کا یہ نظریہ اور مسلک یہ نبی علیہ السلام سے مروی یہ جو حدیث پاک ہے اس کے بالکل خلاف ہے، جو کہ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی گئی، تو اس کے بالکل خلاف ان کا یہ نظریہ ہے، وہ وضو کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ اور امام محمد نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ جماع کرنے سے قبل وضو نہیں کرتا اور سو جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ امام محمد کے اس ارشاد سے مطلقاً جواز جو ہے وہ اس کے معنی ملتے ہیں، ورنہ استحباب کے یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ افضل تو یہی ہے کہ دوبارہ جماع کرنے سے قبل وہ وضو کر لیا جائے اور شرمگاہ کو بھی دھو لیا جائے۔ البتہ یہاں پر غسل کے حوالے سے جیسے میں نے ابتداً کہا تھا کہ ہم کچھ تفصیل بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غسل کے بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں۔ جو مذہب احناف میں غسل کے فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا ہے، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا ہے، تیسرا تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے۔ اب یہاں پر ان کو ذکر کرنے کی ایک خصوصی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ہم جس چیز کو سہل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فرائض سے آگاہی ان کو نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ کسی مذہبی رجحان رکھنے والے، بلکہ مذہبی لیڈر کہوں تو برا نہیں ہوگا، کہ ایک خاص طبقے کی سربراہی کرنے والا شخص اس کو غسل کے فرائض بیان کرتے سنا تو حیرت میں ڈوبا رہ گیا، کیونکہ اس نے جو فرائض بیان کیے اگرچہ وہ پانی تولیہ صابن والی بات نہیں تھی، اس نے بھی فرائض بیان کرنے میں غلطی کر لی، تو پھر بھی وہ محفوظ نہ رہا غلطی سے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو اس لیے فرائض سے آگاہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو غسل کے جو 3 فرائض ہیں ان میں پہلا فرض کلی کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہ کے ہر گوشے، ہر پرزے گوشت اور ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہائے اور خوب دھو دے اندر کے حصے کو۔ لہٰذا جو لوگ فرضی غسل میں کلی کرتے وقت تھوڑا سا پانی منہ میں ڈال کر پھینک دیتے ہیں اور زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہیں پہنچاتے، وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے غسل کا ایک فرض نامکمل چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا غسل ادا ہی نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوتا تو طہارت حاصل نہیں ہوتی، اور ایسی ادھوری طہارت کے بعد پڑھی گئی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط سے داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑوں اور دانتوں کی کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک یہ پانی بہایا جائے اور احتیاط سے بہایا جائے۔ اور اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، داڑھوں کے درمیان کوئی چیز رکی ہوئی ہو جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہو اور اسے دور بھی کیا جا سکتا ہو، تو پھر ضروری ہوگا کہ اس کو دور کرے اور اس کے نیچے پانی بہائے۔ البتہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اب وہ حصہ بن گئی ہے اور اب وہ الگ ہو ہی نہیں سکتی، تو
وہ پھر وہ جو ایک عذر والی کیفیت میں آ جائے تو پھر اس کی معافی ملے گی، ورنہ جس چیز کو چھڑایا جا سکتا ہے تو اس کو چھڑا کر نیچے پانی بہانا یہ فرض ہوگا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی غسل کے فرائض میں سے ہے، لیکن اس میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ ناک میں پانی ڈالتے وقت جو ہے وہ اس فرض کی رعایت مکمل طور پر نہیں کی جاتی، اور ناک کی نوک کو بھگو کر پانی میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا فرض ادا ہو گیا، حالانکہ دونوں نتنوں کی جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک پانی پہنچا کر دھونا یہ فرض ہے، اور اس کے لیے ناک میں پانی ڈالتے وقت سونگھنے کے انداز میں پانی کو نرم بانسے تک چڑھایا جائے۔ اگر اس حصے میں بال برابر جگہ بھی رہ گئی جس پر پانی نہ پہنچا ہوا ہو تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا ناک میں جمی رینٹ کا چھڑانا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو عموماً ناک میں کئی دفعہ وہ جو ہے وہ سوراخ وغیرہ کیے ہوتے ہیں، تو اب وہ سوراخ اگر بند نہیں ہے تو اس میں بھی پانی بہانا پھر ضروری ہے، اور اگر وہ بند ہے اور اس سے پانی گزر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کی بات الگ ہے، وہ معافی میں داخل ہوگا۔ اسی طرح تمام جسم پر پانی بہانا، تو یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ایک ایک پرزے ایک ایک رونگٹے پر یہ پانی بہانا وہ ضروری ہوگا۔ خصوصاً سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی وہ جمتا نہیں اور اوپر سے بہہ جاتا ہے اور نیچے جگہ تر بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے پانی بہانے کی جو علماء نے تعریف ذکر کی ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے وہاں سے بہہ جائیں، تو پانی چپڑ لے، سردیوں میں اوپر مل لے تاکہ وہ جذب ہو، جسم کی تہہ تک پہنچے، تو لہٰذا پورے جسم پر پانی بہانا یہ بھی غسل کے فرائض میں سے۔ اب کچھ کلام ہم اس حوالے سے کر لیتے ہیں کہ جنبی کو کیا چیزیں الاؤ ہیں، جائز ہیں، اس کے لیے کون سی ممنوع ہیں، اور پھر اس عام سبق کو اپنے کو آج کے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جنبی کو جو کام ممنوع ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد میں یہ داخل نہیں ہو سکتا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتا، اگرچہ اس کے اوپر جو غلاف ہے اس کے ساتھ ہی چھو رہا ہو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم مطلقاً یہ زبانی یعنی کہ وہ پڑھے تو بھی اس کو اجازت قرآن کی قرات کے طور پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی آیت کا لکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی یہ وہ چند ایک امور ہیں کہ جو جنبی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ البتہ کچھ وہ باتیں جو عوام میں رائج ہوتی ہیں کہ یہ جنبی یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے، حالانکہ وہ جائز ہوتی ہیں، تو ان چند چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جیسے حالت جنابت میں کھانا پینا یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے وضو کر لینا افضل ہے، نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو جائز ہے کم از کم۔ اسی طرح کسی سے مصافحہ کرنا حالت جنبی میں یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، اور باقاعدہ اس پر حدیث بھی ملتی ہے مشکات شریف کی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کسی جگہ پہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے چلے گئے، واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم اچانک کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح میں جنبی حالت میں تھا۔ تب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بعضوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید جنبی شخص کا پسینہ کپڑوں پہ لگے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جنبی شخص کے پسینہ لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ناپاکی کی جگہ سے پسینہ آتا ہے اور ناپاکی میں گھل مل کر اب کسی جگہ پہ لگتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر پلیدگی لگ رہی ہے تو وہ ناپاک کرے گا۔ تو اسی طرح حالت جنابت میں اگر کوئی شخص ذکر اللہ کرتا ہے تو ذکر اللہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ قرآنی آیات جو دعائیاں ہیں دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، قرات کی نیت سے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی کئی ایک مسائل ہیں، تفصیل کے لیے کتب فقہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے گفتگو تھی جی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو اگر کوئی شخص جنبی ہو تو کیا غسل فرض ہے یا صبح ہی کر سکتا ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ 2 جماع کے مابین وضو واجب ہے یا سنت ہے، مستحب ہے یا جائز ہے، کیا ہے؟
تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔